بچہ ہے اس کے اوپر روزہ جو ہے وہ کب فرض ہوتا ہے؟ وہ اپنے خاندان کی خواتین کو دیکھے گی، ان پر قیاس کرے گی؟ جی ان کے اوپر پھر قیاس کرتے ہوئے اپنی والدہ کو، اپنی نانی کو، اپنی یعنی جو ننیال ہیں۔ لقمہ جو ہے وہ جماعت میں اگر آپ شامل ہیں تو پھر دے سکتے ہیں، اگر آپ جماعت میں شامل نہیں ہیں تو باہر سے بندہ جو ہے لقمہ نہیں دے سکتا۔ وہ دن جو ہے وہ ایام مخصوصہ کے شمار کرے گی، اور باقی جو ہے وہ استحاضے کے اور وہ طہارت کے دن جو ہیں اس کے شمار ہوں۔ کیا حیض والی عورت جماعت کی صفوں کے آخر میں بیٹھ کے دعاؤں میں شامل ہو سکتی؟ نمازی اگر باہر بھی ہے، نماز کے اندر شامل نہیں ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے لقمہ دینا چاہیے، تو وہ بالکل لقمہ جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد بشارت، اور ہمارا پروگرام ہے رمضان سے متعلقہ سوالات کے جوابات حاصل کرنا۔ ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ مفتی خاور رشید بٹ صاحب، جن کے ہم مشکور و ممنون ہیں، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ کے جو دیگر سوالات ہیں رمضان سے متعلقہ، ان کی رہنمائی حاصل کریں گے ہم، ان سے چلتے ہیں ان کی جانب۔ استاد محترم، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں فطرانہ اور فدیہ سے متعلق سوالات کیے تھے۔ اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ جو خواتین کے مسائل ہیں ان کو ڈسکس کریں، اور اسی طرح سوالات ہمیں آئے ہیں نماز تراویح کے حوالے سے، خواتین کے یا بچوں کے حوالے سے، بچوں پر روزہ کب فرض ہوتا ہے، تو اس حوالے سے ہم آپ سے سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ جو بچہ ہے اس کے اوپر روزہ جو ہے وہ کب فرض ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 شخصوں سے قلم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک پاگل جس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے حتیٰ کہ وہ تندرست ہو جائے، ایک سویا ہوا آدمی حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، صحیح، وعن الصبی حتیٰ یبلغ، اور بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، لوگت کو پہنچ جائے۔ تو شریعت کے احکامات جو ہیں وہ کسی بھی بچے کے اوپر اس وقت لاگو ہوتے ہیں جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ البتہ نماز جو ہے وہ باقی اعمال سے مستثنیٰ ہے، صحیح، کیونکہ اس کے متعلق الگ طور پر حدیث موجود ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا کہو، اور اگر 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس پر ڈانٹ ڈپٹ اس کی پٹائی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ صحیح، تو جس عمل کے اوپر جو ہے وہ سختی ہو، شریعت کے اندر جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ 10 سال کی عمر میں فرض ہو جاتی ہے۔ باقی جو شریعت کسی بھی بچے کے اوپر لاگو ہوتی ہے تو وہ بلوغت کے بعد اس کے اوپر۔ اچھا، بلوغت کی جو عمر ہے اس کا تعین اگر کرنا ہو تو ہم کس طرح کریں گے پھر؟ بلوغت کی عمر کا تعین جو ایک تو جب اس کو احتلام جو ہے وہ شروع ہو جائے اور بچیوں کو جو ہے وہ ماہواری جو ہے وہ شروع ہو جائے تو بالغ ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ معاملہ نہیں ہوا تو 15 سال کی اگر عمر ہو جائے تو پھر وہ ان کو جو ہے وہ بالغ سمجھا جائے گا۔ صحیح۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 سال یا 13 سال کی عمر، یا کوئی مونچھوں کا بات کرتا ہے کہ اگر مونچھیں نکل آئیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غزوے کے اندر جو ہے وہ پیش کیا گیا، تو ان کی 14 سال عمر تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شامل نہیں کیا، لیکن اگلے سال دوسرے غزوے میں تو ان کی 15 سال عمر ہو چکی تھی، تو پھر ان کو شامل کیا گیا۔ صحیح، تو اہل علم نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر جو یہ کہا ہے کہ بلوغت کی حد جو ہے نا وہ 15 سال ہے۔ یعنی اس سے پہلے اگر کوئی بچہ جو 12 13 سال 14 سال کا ہے اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا؟ ہاں، لیکن اگر وہ بالغ نہیں ہوا تو، اگر بالغ نہیں ہوا تو، اگر بالغ ہو چکا 15 ہے سال سے پھر پہلے بھی بلوغت آ سکتی ہے، ایسی ہیں جیسا کہ میں نے جس بتایا طرح کی آج کل کی خوراکیں ہیں، تو اس حساب سے تو ہائی ڈوز کہہ لیں، ہائی اس کے اندر پروٹین اس طرح کا ہوتا ہے تو بچے جلدی، اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ عرف جو ہے یا علاقہ جو ہے اس میں بچے کب بالغ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی علاقہ گرم ہے تو وہاں پہ خوراک آخری حد 15 ہے، آخری حد 15، 15 سے پہلے اگر ہو گیا تو بالغ شمار ہوگا، اگر نہیں ہوا تو 15 سے وہ بالغ ہو جائے گا، وہ کسی بھی علاقے کا ہو۔ ایک جو ہمیں سوال موصول ہوا ہے، ایک خاتون ہے، انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا عورت جو ہے اس کو پتہ ہو کہ مجھے جو ہے مطلب ماہواری کا جو میرا دورانیہ ہے وہ ختم ہو جانا ہے سحری کے وقت، تو اس وقت میں سحری کھا کر تو غسل بعد میں کر سکتی ہوں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے حوالے سے بالکل، اگر وہ سمجھتی ہے کہ میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے اور اس کی ماہواری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور آگے ٹائم تھوڑا ہے، روزہ شروع ہونے والا ہے، تو وہ پہلے سحری کھا لے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ غسل کر لے۔ اس کی دلیل جو ہم
اس حدیث مبارکہ سے لے سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسا اوقات جو ہے وہ حالت جنابت میں ہوتے تھے تو وہ آپ کو سحری کھانے سے روکتی نہیں تھی، تو آپ سحری کھا کر پھر جو ہے وہ غسل فرمایا کرتے تھے۔ اچھا استاد محترم، حیض سے متعلقہ ہی ایک سوال ایک بہن نے کیا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ کوئی عورت جو ہے اس کو یہ علم ہو کہ مجھے فلاں دن، آج کا جو دن ہے، مجھے اس کو پتہ ہے کہ میرے وہ ایام مخصوص جو ہیں وہ شروع ہو جانے ہیں، تو کیا مجھے اس دن کے لیے پہلے سے ہی، میں چونکہ تیار ہوں مینٹلی طور پہ، تو میں روزہ نہ رکھوں یا مجھے روزہ رکھ لینا چاہیے، اور پھر جو ہے جب اگر اس طرح کا معاملہ بن جائے تو پھر اس کو توڑ دینا چاہیے، تو کیا کرنا چاہیے اس مجھے؟ کے حوالے سے شریعت نے جو ہے نا وہ احتیاطی پہلو جو ہے نا وہ اختیار کرنے کا جو ہے نا وہ حکم دیا ہے کہ اگر کسی آدمی کو شک ہو کہ ایسا ہو کہ ایسا ہو، تو وہاں پر احتیاطی پہلو جو ہے اسے اختیار کرنا چاہیے، جو اغلب ہے اور غالب ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ وقت تو پورا ہو جاتا ہے ماہواری کا لیکن شروع نہیں ہوتی، تو اگر وہ اس آس میں رہے گی، امید میں رہے گی کہ آج مجھے ماہواری 12 بجے جو ہے وہ شروع ہو جائے گی یا 1 بجے شروع ہو جائے گی، تو ممکن ہے نہ شروع ہو، پھر تو خام روزے سے خواہ محروم ہو گناہگار ہوگی، تو وہ روزہ رکھے، صحیح بات۔ جو شرعی اصول ہے اس کے مطابق وہ روزہ رکھے، اگر وہ نہ شروع ہو تو اس کو روزہ پورا کرے، اور اگر شروع ہو جائے تو روزہ اس کا خود بخود جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اسی سے متعلقہ ایک سوال ہے، ایک بہن نے سوال یہ کیا ہے کہ افطاری سے قبل جو ہے وہ اگر حیض جاری ہو جائے تو میرا وہ روزہ شمار ہوگا یا نہیں، یعنی اب اس کا افطاری کا ٹائم تھوڑا سا رہتا تھا تو اس کا مسئلہ شرعی بن طور گیا۔ پر جو طریقہ کار ہے یا شرعی طور پر جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ جس خاتون کی ماہواری شروع ہو گئی ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتی، صحیح۔ وہ نماز نہیں پڑھے گی، تو اب افطاری جب ہوتی ہے تو روزہ اس وقت پورا ہوتا ہے، ہاں جی۔ تو اگر افطاری سے کچھ لمحات پہلے اس کا ایام مخصوصہ جو ہیں اس کے شروع ہو گئے ہیں تو اس کا وہ روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس روزے کو وہ باقاعدہ دوبارہ ادا کرے گی؟ جی بالکل، اس کی جگہ پر اسے الگ جو ہے وہ بعد میں روزہ جو ہے وہ رکھنا پڑے گا۔ ایک بہن کا سوال یہ آیا ہوا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم جو خواتین ہیں گھر میں نماز ادا کر رہی تھیں، تو مجھے جو ہے وہ میں نے نماز نہیں ادا کرنی تھی اسی وجہ سے، ایام مخصوصہ کی وجہ سے، تو جو میری بہن ہے یا عزیزہ ہے وہ تراویح پڑھا رہی تھی، نماز تراویح، تو اس کو اب لقمہ دینا تھا، اس نے قرآن غلط پڑھا یا اس سے غلطی ہو گئی، تو اب میں چونکہ نماز نہیں ادا کر رہی تھی تو میں تو الگ بیٹھی ہوئی تھی، تو کیا میں لقمہ دے سکتی ہوں یا نہیں دے سکتی ہوں؟ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اس حوالے سے بھی، کیونکہ بعض ہمارے جو دوسرے مسلک والے افراد ہیں یا احناف حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لقمہ جو ہے وہ جماعت میں اگر آپ شامل ہیں تو پھر دے سکتے ہیں، اگر آپ جماعت میں شامل نہیں ہیں تو باہر سے بندہ جو ہے لقمہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ دو سوال ہیں، ایک تو وہ حائضہ عورت والا سوال ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا کوئی شخص جو ہے وہ باہر والا لقمہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اس کے لیے پہلے نمبر پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ایام مخصوصہ والی خواتین ہیں وہ زبانی قرآن مجید جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں، صحیح، اس کے اوپر تو اہل علم کا جو ہے وہ اتفاق ہے۔ ہاتھ میں پکڑنا جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ اختلاف ہے، تو وہ چونکہ زبانی جو ہے اس نے لقمہ دینا ہے تو بالکل یہ درست ہے طریقہ کار اس کا۔ باقی اگلا سوال کہ وہ نماز سے باہر ہے تو کیا نماز سے باہر والا شخص جو ہے وہ امام صاحب کو لقمہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ تو بالکل حدیث مبارکہ سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز کے اندر شامل نہیں ہے لیکن اس نے دیکھا کہ نمازی جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے، امام صاحب سے غلطی ہو رہی ہے، تو وہ باہر سے بھی لقمہ دے سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تھا تو ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ کر آئے تھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، لیکن وہ جب اپنے محلے کے پاس سے گزرے تو وہاں پر نماز جو ہے ہو رہی تھی، تو وہ بھی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے گزرتے ہوئے جو ہے وہ پیچھے سے لقمہ دیا اور یہ کہا کہ میں ابھی نبی علیہ السلام کے پیچھے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ کے آیا ہوں، قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، تو سب نے جو ہے وہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نمازی اگر باہر بھی ہے، نماز کے اندر شامل نہیں ہے، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے لقمہ دینا چاہیے تو وہ بالکل لقمہ جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اچھا ساتھ میں ایک خاتون نے سوال یہ کیا ہے کہ جو حاملہ عورت ہے کیا وہ فدیہ دے گی اپنے روزوں کا یا وہ قضا دے گی، قضا کرے گی اور روزوں کو واپس رکھے گی وہ؟ اس کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو ہے وہ سنن نسائی وغیرہ کے اندر موجود ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز اور روزہ جو ہے وہ معاف کر دیا ہے، اور اسی طرح وان الحبلہ والمرضی، حاملہ خاتون اور جو دودھ پلانے والی ہے اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو جو ہے وہ معاف کر دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر اب روزے کی معافی کا تو تذکرہ مل رہا ہے، لیکن اب اس کے بعد وہ کرے گی کیا؟ وہ قضا دے گی یا فدیہ دے گی یا کچھ بھی نہیں کرے گی؟ تو اس کا مفہوم جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طرز عمل سے اور ان کے اقوال سے جو ہے وہ متعین ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حاملہ خاتون کے حوالے سے، تو انہوں نے یہی کہا کہ روزہ نہ رکھے، بلکہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلا دے، یعنی فدیہ دے دیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر فدیے کا مسئلہ آ رہا ہے، فدیۃ طعام و مسکین، کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہتی، تو انہوں نے کہا کہ یہ حاملہ اور مرضیہ کے لیے جو ہے نا یہ ثابت ہے، یعنی یہ حکم منسوخ نہیں ہے ان کے لیے۔ صحیح۔ تو ایسی خاتون جو حاملہ اور مرضیہ ہے، دودھ پلانے والی، ہاں جی، دودھ پلانے والی، تو وہ روزہ نہیں رکھے گی، تو اس کی جگہ پر جو ہے وہ فدیہ دے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی جو ہے وہ دوبارہ قضا دے دے یا بالکل ہی اس کو معافی ہے، ایسا نہیں ہوگا اس کے ساتھ، بلکہ وہ ہر روزے کے بدلے جو ہے وہ فدیہ دے گی۔ صحیح۔ اب ایک سوال یہ بنتا ہے اس میں کہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہے اور وہ کہے کہ میں فدیہ نہیں ادا کر سکتی تو میں روزی رکھ لوں گی، تو اس میں اس کو یہ اختیار حاصل ہوگا یا نہیں؟ نہیں، اس میں اختیار جو ہے نا اس کے لیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ متعین کر دیا ہے۔ کیونکہ اس کے پیچھے ایک وجہ اور سبب یہ بھی ہے کہ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں یا کچھ مسلک والے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو دائمی مریض ہے وہ جو ہے اس طرح کا فدیہ ادا کرے گا، جس کو پتہ ہے میں نے بعد میں ٹھیک ہو جانا ہے اور میں روزے رکھ سکتا ہوں، تو وہ جو ہے وہ پھر قضا۔ یہ اپنی جگہ پر بات ٹھیک ہے، ان کی اپنی جگہ پر بات جو ہے وہ درست ہے، لیکن حاملہ اور مرضیہ کا حکم جو ہے وہ ان سے الگ ہے، کیونکہ صحابہ نے جو ہے اپنے طرز عمل سے اور اپنے اقوال سے جو ہے وہ شرعی نصوص کا جو ہے نا وہ معنی اور مفہوم جو ہے وہ متعین کر دیا، لہذا اس کو اس سے الگ طور پر جو ہے وہ دیکھا جائے۔ اچھا شیخ محترم، ایک سوال خاتون نے کیا ہے یہ کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا نفاس والی عورت کے لیے لازمی ہے کہ وہ بچے کی پیدائش کے 40 دن کے بعد روزہ رکھے یا نماز پڑھے، یا وہ خون بند ہونے کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور نماز پڑھ سکتی ہے؟ اس بارے میں بھی آپ رہنمائی فرما دیجیے۔ نفاس کا خون وہ خون ہوتا ہے جو خاتون کو جاری ہوتا ہے بچے کی ولادت کے بعد، اور یہ اس خاتون کی جسمانی طاقت کے اعتبار سے اس کے ایام بڑھ بھی سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو شریعت نے جو پابندی لگائی ہے وہ اصل میں خون کا ختم ہونا ہے۔ صحیح۔ تو جب اس کا خون جو ہے وہ ختم ہو جائے تو وہ اس کے بعد نہائے گی، پاک ہوگی، پھر اس کے بعد نماز روزہ جو ہے اس کا شروع ہو جائے گا، خواہ وہ 40 دن سے پہلے ہی اس کا خون جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ 40 دن جو روایات کے اندر آ رہا ہے وہ اس کی آخری حد ہے۔ صحیح۔ کہ اگر کسی خاتون کا خون جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تو وہ زیادہ سے زیادہ 40 دن تک جو ہے وہ انتظار کرے گی۔ صحیح صحیح۔ 40 دن کے بعد اس کو وہ بیماری قرار دیا جائے گا اس خون کو، جیسے استحاضہ ہے، استحاضہ اس کو جو ہے وہ قرار دیا جائے گا، تو پھر اس کے اوپر استحاضہ والی خاتون کے احکامات جو ہیں وہ لاگو ہوں گے، یعنی وہ غسل کر کے جو ہے وہ نماز روزہ جو ہے وہ اپنا جاری کرے گی۔ تو اگر اس سے پہلے ختم ہو گیا 40 دن سے پہلے تو بالکل وہ وہاں سے اپنا نماز روزہ جو ہے وہ شروع کرے گی۔ اچھا، اس میں بعض چونکہ ہمارا جو پاکستان کے اندر یا ہندوستان کے اندر یہ چیزیں کچھ ایسی لی گئی ہیں ایک دوسرے سے ہی، تو وہ اس کو جو چھلا کہتے ہیں پنجابی میں، وہ اس کو 40 دن لازمی قرار دیتے ہیں، یعنی یہ نہیں سمجھتے جو ابھی آپ نے وضاحت کی ہے کہ وہ یہ سمجھتے کہ بس 40 دن مکمل کرنے ہیں، چاہے وہ پاک صاف ہو بھی جائیں وہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ 40 دن تک نہ گھر سے نکلنا ہے، نہ کہیں جانا ہے، نہ بچے کو باہر نکالنا ہے، کہ جی بچے کو بھی ہم نے گھر میں ہی رکھنا ہے، بچے کو بھی باہر نہیں نکالنا۔ نہیں، یہ تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ توہم پرستی جو ہے یہ تو بالکل غلط ہے۔ تو بچے کو یا کسی کو گھر میں نہ آنے دینا یا بچے کو باہر نہ لے کر جانا جی کہیں اس کا معاملہ نہ خراب ہو جائے وغیرہ، یہ تو سارا ویسے ہی غیر شرعی ہے۔ اور باقی جو چھلا ہے وہ چونکہ
معروف معنی کے اندر جو ہے وہ 40 دن جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ انتظار کرتی ہیں، اس لیے وہ لفظ جو ہے پنجابی کے اندر جو ہے وہ یہ لفظ مشہور ہو گیا ہے۔ لیکن جو شریعت کا مسئلہ ہے یا شریعت کا جو حکم ہے وہ اصل میں خون جو ہے نا، وہ جو طہارت اس کے بعد جو ہے اس کی شروع ہوتی ہے، جب خون اس کا آنا ختم ہو جاتا ہے، تو 40 دن جو ہے وہ جیسا کہ میں نے بتایا وہ آخری حد ہے۔ اچھا شیخ محترم، ایک خاتون ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر جو ایام مخصوصہ ہیں ان کا دورانیہ جو ہے وہ 6 سے 7 دن ہے، روٹین یہی چل رہی ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کے خون جو ہے اس کا دورانیہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، تو اب اس کو کیا استحاضہ والا خون شمار کریں گے یا حیض والا ہی شمار کیا جائے گا؟ یعنی کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، نمازیں پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو اس بارے میں میری رہنمائی کریں آپ۔ اس کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ استحاضے کا خون جو ہے نا وہ ایک بیماری ہوتی ہے، وہ اندر سے کوئی رگ جو ہے وہ پھٹتی ہے اور وہ خون جو ہے نا اس کا وہ مسلسل جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے، وہ جیسے بیماری ایک لاحق ہو گئی ہے۔ تو ایک ہے کہ 7 دن اس کے مخصوص ہیں، لیکن کسی مہینے جو ہے وہ 8 دن ہو گئے ہیں، کسی مہینے میں 9 دن، تو وہ ایام مخصوصہ ہی شمار ہوتے ہیں، جس کو استحاضہ نہیں کہا جاتا، کیونکہ استحاضے کے اندر جو ہے نا وہ مسلسل جو ہے نا وہ اس کو بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ اب وہ خون صبح آ جائے، شام آ جائے، اگلے دن آ جائے، وہ پورا مہینہ، پورا سال، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی وہ بیچاری جو ہے وہ اسی طرح بیماری کے اندر جو ہے وہ مبتلا رہتی ہے۔ تو اگر 1-2 دن کا آگا پیچھا ہو گیا ہے، کم یا زیادہ ہو گیا ہے، تو وہ حیض کے دن ہی شمار ہوتے ہیں، وہ استحاضے کے اندر شمار نہیں ہوں گے۔ صحیح۔ لیکن اگر مطلب 7-8 دن سے اوپر چلے گئے ہیں اور 10-12 دن ہو گئے ہیں، تو پھر وہ اپنے روزے اور نمازیں ان کا اہتمام کرے گی؟ نہیں، اگر وہ کسی مہینے میں 1 دفعہ ہو گیا ہے جی تو وہ حیض کے ہی دن شمار ہوں گے۔ صحیح۔ وہ حیض کے ہی دن شمار ہوتے ہیں۔ لیکن استحاضہ جو ہے نا وہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ بس بیماری لگ گئی ہے، جیسے شوگر کی بیماری لگ گئی ہے، تو بندہ جو ہے بس اس کی وہ گولی کھاتا رہتا ہے یا علاج کرواتا رہتا ہے، وہ بیماری جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی اس کی۔ استحاضے کا خون بھی اسی طرح ہے، وہ اس کے اندر ایام مخصوصہ وہ بھی گڈمڈ ہو جاتے ہیں، باقی مہینے بھی، باقی دن بھی گڈمڈ ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی طہارت جو ہے نا وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ خون کی جو رنگت ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا؟ وہ تو اسے اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک عورت کو استحاضے کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے۔ صحیح۔ آپ کا جو سوال ہے وہ ہے کہ کسی مہینے میں اس کے ساتھ بائی چانس ایسا ہوا کہ 7 دن کی بجائے 8 دن خون آ گیا یا 9 دن خون آ گیا، یہ کسی مہینے میں بائی چانس ہوا، تو یہ حیض کے ہی دن شمار ہوں گے، ماہواری کے ہی دن شمار ہوں گے۔ استحاضہ وہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، وہ مسلسل آتے رہتے ہیں، خون جو ہے وہ جاری رہتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ فرق کرنے کے لیے وہ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ شریعت کے اندر یہ مقرر کیا گیا ہے کہ اگر تو اس خاتون کو عارضہ لاحق ہونے سے پہلے اپنے ایام مخصوصہ کا پتہ ہے کہ مجھے اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ کے درمیان جو ہیں وہ ایام مخصوصہ آتے ہیں، تو وہ اپنے اتنے دن جو ہیں وہ حیض کے شمار کرے گی، باقی دن جو ہے وہ طہارت کے اس کے شمار ہوں گے۔ اور اگر وہ بھول چکی ہے یا اس کا جو ہے وہ شروع سے ہی معاملہ گڈمڈ ہو گیا ہے، تو خون کی رنگت سے جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے۔ حیض کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، تو جن دنوں کے اندر وہ خون ہوگا تو وہ ایام مخصوصہ شمار ہوں گے، باقی اس کے طہارت والے دن جو ہیں وہ شمار ہوں گے۔ اور اگر اس کے خون کی رنگت سے بھی نہیں اس کو پتہ چل رہا، تو پھر اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے، اہل علم نے یہ بتایا کہ وہ اپنے خاندان کی خواتین کو دیکھے گی، ان پر قیاس کرے گی، جی ان کے اوپر پھر قیاس کرتے ہوئے اپنی والدہ کو، اپنی نانی کو، اپنی یعنی جو ننیال ہے، جو ننیال ہے ان کو دیکھے گی، ان کا یہ کہ ان میں سے زیادہ خواتین کو کتنے دن اور کن دنوں کے اندر آتا ہے، تو وہ اتنے دن اور وہ دن جو ہے وہ ایام مخصوصہ کے شمار کرے گی، اور باقی جو ہے وہ استحاضے کے اور وہ طہارت کے دن جو ہیں اس کے شمار ہوں۔ اچھا استاد محترم، ایک خاتون نے سوال یہ کیا ہے کہ کیا عورتیں حیض کی حالت میں عید کی نماز کے لیے مسجد میں جا سکتی ہیں؟ مسجد کی چھت پہ عورتوں کے نماز ادا کرنے کی جگہ موجود ہے، تو کیا حیض والی عورت جماعت کی صفوں کے آخر میں بیٹھ کے دعاؤں میں شامل ہو سکتی ہے؟ یعنی بیسک سوال اس کا یہ ہے کہ مسجد کے اندر وہ جا سکتی ہے، عید میں شامل ہونا تو تقریباً نہیں، یہ تو اپنا شریعت کے اندر مسئلہ ہے کہ جنوبی آدمی یا ایام مخصوصہ والی خاتون جو ہے وہ مسجد سے مجبوری کے تحت گزر سکتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ نہیں سکتے،
تو ایسی خاتون جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ نہیں جائے گی. صحیح. اسی لیے تو شریعت نے جو عید کی نماز پڑھنے کا جو طریقہ کار بتایا وہ میدان کے اندر بتایا, مسجد سے ہٹ کر. عیدگاہ میں جائے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر جو ہے وہ عید کی نماز کے اندر چلی جائے جو کہ مسجد سے ہٹ کر ہے. صحیح. یا پھر مسجد والوں کو چاہیے, اگر مسجد کے اندر ہی انہوں نے عید کی نماز پڑھانی ہے تو ان کو چاہیے کہ پھر عورتوں کے لیے کم از کم جو ہے وہ مسجد سے ہٹ کر جو ہے وہ انتظام کر لیں, تاکہ ایسی خواتین جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو دعاؤں کے اندر جو ہے وہ شریک ہو سکیں. لیکن آج کل چونکہ ایک سوال یہ بڑا اہم ہے کہ مساجد جو ہیں وہ بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر مرکز بھی موجود ہوتے ہیں, تو کیا وہ اس مرکز میں شامل ہو سکتی ہے؟ مسجد کی تو جو مخصوص جی جگہ ہے. بالکل, مسجد کی جو حدود ہے اس کے اندر جو وہ نہیں بیٹھ سکتی, مسجد کی حدود سے باہر وہ بیٹھ جائے, وہ کسی کمرے میں بیٹھ جائے, صحیح صحیح. دفتر میں بیٹھ جائے, بالکل وہ تو ظاہر مسجد کی حدود میں نہیں آتا. کلاس روم ہے وہاں پر بیٹھ جائے, جو مسجد کی حدود میں نہیں آئے گا. یعنی کلاس روم میں ان کے لیے صفیں وغیرہ لگائی جا سکتی ہیں. جی ایسی خواتین کرسی پر بیٹھ جائیں, صفوں پر بیٹھ جائیں, صحیح. بشرطے کہ وہ مسجد کے اندر نہ ہو کلاس روم. یعنی کہ وہ کلاس روم مسجد میں بھی تو ہوتے ہیں نا. جی جی جی. تو مسجد میں نہ ہو, مسجد سے باہر مرکز کے اندر اگر ہوئیں تو وہ تو ظاہر مسجد کے حکم میں نہیں ہے. صحیح صحیح. بہت شکریہ استاد محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مزید خیر کے کام لیتا رہے, دین کے کام لیتا رہے. ناظرین کرام, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر ہم نے شیخ صاحب سے بڑے عمدہ انداز سے شرعی رہنمائی حاصل کی اور انہوں نے ہمیں واضح کیے. اس حوالے سے آپ کے جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ ہم وہ بھی پوچھتے رہیں گے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.